نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں سیریز کے طور پر آپ کے گوشہ گزار کرنا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں گے، اور چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے قول و عمل سے دنیا کو دین اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس کی پہلی کڑی پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم خود واقف ہوں گے اور عوام الناس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعارف کرائیں گے اور اپنے قول و عمل سے اس کا ثبوت دیں گے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی۔ کوئی شخص کسی بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح کرنا چاہے اور 20-25 سال کے عرصے میں بھی وہ اپنے اس مقصد اور اس کوشش میں کامیاب ہو جائے تو اس کی بہت بڑی کامیابی شمار کی جائے گی۔ وہ اپنی اس عظیم کامیابی پر لائق صد مبارکباد ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح کرنا، اسے بری عادتوں کے چنگل سے چھڑا لینا، اسے بری صحبتوں سے بیزار کر دینا اور اس کے دل و دماغ میں نیکی و تقوی کے چراغ روشن کر دینا بہت مشکل کام ہے، بلکہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کسی بگڑے ہوئے انسان کو سدھار دینا، چاہے وہ اپنا نور نظر اور لخت جگر ہی کیوں نہ ہو، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا بے مثال کارنامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں کسی ایک آدمی کو نہیں، کسی ایک خاندان کو نہیں، کسی ایک گاؤں یا شہر کی نہیں، بلکہ پورے جزیرے عرب کی کایا پلٹ دی۔ ان کے اندر بیداری کا سور پھونک دیا، بے شمار ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بے شمار دلوں کو روشن اور پرنور کر دیا اور بے شمار زندگیوں میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا جس پر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا۔ علامہ حالی نے کتنی صحیح بات کہی ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرے عرب کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر دیا۔ یہ ان انگنت بتوں سے پٹا ہوا تھا، بے شمار دیوی دیوتاؤں کا وہاں راج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توحید کا مرکز بنا دیا۔ وہ جہالت اور جاہلیت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسے نیکی و تقوی اور علم و تمدن کی روشنی سے منور کر دیا۔ وہاں ہر طرف قتل و غارت گری کا دورہ تھا، بد امنی کا یہ عالم تھا کہ رات ہو یا دن اپنے علاقے سے باہر کہیں سفر کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہوتا تھا۔ سال کے 4 مہینے تھے جو اشہر حرم کہے جاتے تھے۔ انہی 4 مہینوں میں لوگ امن کے ساتھ کہیں سفر کر سکتے تھے، ورنہ اور دنوں میں ان کے لیے قدم قدم پر جان و مال کا خطرہ ہوتا تھا۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی مدت میں ان وحشیوں کو انسان بنا دیا، انہیں اپنے جیسے انسانوں کا ہمدرد و غمخوار بنا دیا، اور دیکھتے دیکھتے پورا جزیرہ عرب امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ نفرتیں اور عداوتیں الفت و محبت میں تبدیل ہو گئیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک جان دو غالب ہو گئے اور ایک دوسرے پر اپنی جانیں چھڑکنے لگے۔ جو لوگ سر سے پاؤں تک برائیوں میں لت پت تھے، جو دوسروں کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالنا اپنی فتح سمجھتے اور اس پر فخر کرتے، وہ طہارت و پاک بازی کا نمونہ اور دوسروں کی عزت و ناموس کے محافظ بن گئے۔ لوٹ مار اور غارت گری جن کا شیوا اور رات و دن کا مشغلہ تھا، وہ دوسروں کے حاجت روا اور مشکل کشا بن گئے۔ وہ غریبوں کی غمخواری اور یتیموں بیواؤں کی عشق شوئی میں لذت محسوس کرنے لگے۔ جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں فریفتہ اور دنیاوی شان و شوکت کے دلدادہ تھے، وہ اپنے رب کی خوشنودی کے طالب اور آخرت کی سرخروئی کے آرزومند ہو گئے۔ وہ اپنے رب کی ایک آواز پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ زرپرستی اور دنیا داری کے اس ماحول میں دنیا نے یہ دیکھا کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے بڑھا کر کئی گنا کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی جو ابو دحدہ کے نام سے معروف تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابو دحدہ۔ ابو دحدہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے، میں اپنا یہ پورا باغ اپنے رب کو قرض دیتا ہوں۔ جس وقت انہوں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دیا، اس وقت اس باغ میں نہایت بہترین کھجوروں کے 600 درخت تھے۔
دہدہ اور ان کے بچے اسی باغ میں رہائش پذیر تھے۔ ابو دہدہ باغ میں آئے، دور ہی سے دہدہ کو آواز دی، حاضر ہوں ابو دہدہ، حاضر ہوں، خیر تو ہے؟ دہدہ کی آواز فضا میں گونجی، دہدہ دیکھو، اب یہ باغ خالی کرنا ہے، یہ باغ میں نے اپنے رب کو خرچ دے دیا ہے۔ ابو دہدہ نے خوشی اور انبساط کی عجیب کیفیت کے ساتھ یہ خوشخبری سنائی۔ خوب، بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے ابو دہدہ۔ دہدہ نے ابو دہدہ کی زبردست مالی قربانی کو دل کھول کر سراہا اور ان کی اس جرات ترندانہ کی داد دی۔ گالیاں سنتے اور دعائیں دیتے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات بلکہ اس سے بھی زیادہ حیران کن واقعات اس دور سعادت میں برابر ہوتے رہتے۔ ایسے واقعات جو انسانی عظمت کے شاہکار ہوتے، ایسے واقعات جو انسانی بلندیوں کے ترجمان ہوتے، ایسے واقعات جن پر دنیا انسانیت جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ اس مبارک اور پرعظمت دور میں اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے۔ یہاں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی مختصر سی مدت میں اتنے وسیع پیمانے پر یہ عظیم انقلاب کیسے آ گیا؟ ذہن و ضمیر اور اخلاق و روح کی دنیا میں زبردست ہلچل کیسے مچ گئی؟ سوچنے سمجھنے کے انداز اور ترک و اختیار کے پیمانے اس طرح آنن فانن کیسے بدل گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض قرآن پاک کا اعجاز تھا، یہ اس کی روح پرور اور بصیرت فروز آیات کا کرشمہ تھا۔ ساتھ ہی یہ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر سوزیوں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دردمندیوں کا نتیجہ تھا۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ سارے انسانوں کے لیے رحمت تھے، محبت و شفقت کا پیکر تھے، تمام نوع انسانی کے خیر خواہ اور بہی خواہ تھے، ایک ایک انسان کے لیے فلاح و بہبود کے آرزومند تھے۔ اولاد آدم کو تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے، انہیں صحیح راہ پر لانے کے لیے ہر ممکن سبیل اختیار کرتے، انہیں سلامتی کی راہ پر گامزن دیکھنے کے لیے تڑپتے اور مضطرب رہتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرا حال اس شخص جیسا ہے جس نے آگ جلائی اور جب آگ کا اجالا آس پاس پھیل گیا تو کیڑے پتنگے جو آگ میں جمع ہو جاتے ہیں وہ آ کر اس میں گرنے لگے۔ وہ شخص ان کیڑوں پتنگوں کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا ہے مگر انہیں روک نہیں پا رہا ہے، وہ بے تحاشا اس آگ میں گر رہے ہیں اور جل جل کر راکھ ہو رہے ہیں۔ میرا حال بالکل ایسا ہی ہے، میں تم لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر تم لوگوں کو آگ سے دور کر رہا ہوں کہ بچو آگ سے، بچو آگ سے بچو، مگر تم لوگ ہو کہ اس آگ پر بے تحاشا ٹوٹے پڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی اس دل سوزی اور جگر سوزی کا تذکرہ فرمایا ہے اور بہت ہی پیار بھرے انداز میں اسے سراہا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالو گے اگر وہ اس دعوت پر ایمان نہیں لاتے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالو گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قُرْآنًا حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کی برائی خوشنما بنا دی گئی بس وہ اسے اچھائی سمجھنے لگا، کیا ایسا شخص ہدایت یاب ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان کے غم میں گھلتے گھلتے تمہاری جان نہ چلی جائے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سب سے باخبر ہے۔ داعی اعظم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی وقتی کیفیت نہیں تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حالت تھی۔ گالیاں سنتے اور دعائیں دیتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پھولوں کی بارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ پر پتھراؤ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چوٹیں سہلانے اور اپنے زخم دیکھنے کے بجائے ان کی بدنصیبی اور ناقابت اندیشی پر آزردہ ہوتے اور درد و کوب و کرب کے آنسو بہاتے۔ ماہ رسالت طائف کی گلیوں میں مکے سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے جو طائف کے نام سے معروف ہے۔ کچھ مورخین اس کا فاصلہ 60 میل لکھتے ہیں۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی، ان دونوں کا صدمہ کچھ کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے اور تنہا گئے، ساتھ میں کوئی نہ تھا۔ بعض روایتوں میں ہے زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا، یہ ایک درد بھری کہانی ہے، یہ دل کو ہلا دینے والی داستان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے تھے؟ وہاں والوں کی محبت اور خیر خواہی میں گئے تھے، انہیں
الہ واحد کا پیغام سنانے اور اس کی بندگی کی دعوت دینے گئے تھے۔ انہیں کفر و شرک کے سنگین نتائج اور اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے ہوشیار کرنے گئے تھے، مگر ان بدبختی کے ماروں نے محبت کا جواب نفرت سے دیا، بھلائی کا جواب برائی سے دیا۔ انہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے، مگر قربان جائیے اس ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل طائف کی ان تمام وحشیانہ حرکتوں کے باوجود اس پیکر مہر محبت کی دلسوزیوں کا وہی عالم رہا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ کی زبان مبارک پر ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں آئی، کوئی شکایت اور کوئی فریاد نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بس یہی آرزو مچلتی رہی کہ وہ کسی طرح ہدایت یاب ہو جائیں۔ جس تباہی کی طرف وہ بکٹٹ بھاگ رہے ہیں، اس تباہی سے کسی طرح بچ جائیں۔ اللہ اس ظلم تشدد اور اس نفرت و بیزاری کے ماحول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 10 روز وہاں ٹھہرے رہے۔ وہاں جو بھی با اثر اور سمجھدار لوگ تھے، سب کے دروازوں پر جا کر ان کے گھروں کی کنڈیاں بجاتے رہے اور ان تک اپنا پیغام پہنچاتے رہے، گالیاں سنتے رہے اور انہیں دین کی دعوت دیتے رہے، چوٹیں کھاتے رہے اور انہیں کفر و شرک کے برے انجام سے ڈراتے رہے۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایک روز دریافت کیا، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کبھی آپ پر گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم کے ہاتھوں مجھ پر بہت سے ایسے دن گزرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کٹھن دن طائف کا دن تھا۔ میں نے اس دن ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کی حمایت و حفاظت حاصل کرنی چاہیے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں حزن و غم میں ڈوبا ہوا آگے بڑھتا رہا، مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ قرن الثعلب پہنچ کر کچھ طبیعت بحال ہوئی۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو دیکھا مجھ پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے اور اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے اور تمہاری جیسی دل آزاری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سن لیا اور سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اس فرشتے کو بھیجا ہے جو پہاڑوں کا ناظم ہے، ان لوگوں کو جو بھی سزا دلانا چاہو اس کے ذریعے دلا سکتے ہو۔ اتنے میں اس فرشتے نے مجھے آواز دی، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا ناظم ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان لوگوں کو جو سزا بھی آپ دینا چاہیں بے تکلف مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے درمیان یہ لوگ آباد ہیں آپس میں ملا دو، یہ سب لوگ بالکل پس کر رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انہیں نست نابود نہیں کرنا ہے، مجھے امید ہے اللہ ان سے ایسی نسلیں پیدا کرے گا جو خالص اللہ کی عبادت کریں گی، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مہر محبت جس کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت و شفقت جس کی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرن الثعلب جہاں یہ واقعہ پیش آیا اسے قرن المنازل بھی کہتے ہیں۔ یہی اہل طائف کی میقات ہے جہاں سے انہیں حج و عمرے کے لیے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ پیدل چلنے والے کے لیے یہاں سے مکہ مکرمہ ایک دن رات کی مسافت ہے۔ آج کی اس کڑی کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دوسری کڑی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔